اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں اس کو مکہ ماروں گا، اس نے مجھے ماں کی گالی دی ہے، میں اس کو بہن کی گالی دوں گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسماء۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں گھر کی ڈیلی بیسس کے کام کرتے ہوئے، اور یہ وانیہ کے خوبصورت سا ڈریس کے ریویو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا، ان کی برانچ اصل میں لاہور میں ہے، اور یہاں پہ کراچی میں میں نے ان سے ہمیشہ ڈریسز جو ان سے آن لائن بائی کرتی ہوں۔ ان کے فارملی کیجولی آپ دونوں ڈریسز یہاں سے بائی کر سکتے ہو، کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے۔ ان کے ڈریسز مجھے پسند آتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ ان کی ریویو شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، آج کی ٹاپک کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ شیخ سعیدی کا واقعہ ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے یا میرے حالات خراب ہوئے ہیں تو میں نے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، ٹھیک ہے، اور اپنے مشکل جو ٹائم میرے اوپر چل رہا ہے وہ ڈسکس کروں، یا میں کسی سے ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلاؤں اور مجھے پیسے مانگوں، پر ابھی مجھے بہت ضرورت ہے، تم یہ میرے سونے کی ایک بار رکھ لو جو کہ 40,000 روپے مارکیٹ ریٹ ہے ابھی اس کا، پر میں اس کو سیل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے 35,000 روپیہ دے دو۔ 2 مہینے کے اندر میں اب تم سے یہ سونے کی بار واپس لے لوں گا اور تمہیں 35,000 روپیہ واپس کر دوں گا، اور ان کیس میں 2 مہینے تک تمہیں واپس نہیں کر سکتا ہوں پیسے تو تمہاری مرضی ہے، تم اس کو جس مرضی ریٹ میں مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر سکتے ہو۔ اچھا، وہ دوست اس کے ساتھ جو سا مخلص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سونے کی بار لے لیتا ہے اور اس کو 35,000 روپیہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سونے کی بار کو اپنی فیملی سے، اپنے بیوی سے، کیونکہ عورتیں شوقین ہوتی ہیں سونے کی، ٹھیک ہے، تو وہ الماری کے اندر پہلے اس کو ایک شاپر میں ڈالتا ہے، پھر ایک پنی کے اندر لپیٹتا ہے، پہلے کاغذ میں لپیٹتا ہے، پھر اس کو پنی میں لپیٹتا ہے، شاپر میں ڈالتا ہے، اس کو الماری کے اندر ایک باکس کے اندر ڈال کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، وہ بہت 2 مہینے گزرنے والے ہوتا ہے، ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار وہ لینے نہ آئے تو میں اس کو مارکیٹ میں سیل کر کے اس کی اچھی اماؤنٹ مجھے مل جائے گی تو میں اس سے پیسے خود رکھ لوں گا، اندر کہیں نہ کہیں وہ یہ چیز سوچنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ نہیں آتا ہے، پھر وہ 10 دن اور ویٹ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آ جائے، وہ پیسے ارینج کر لے، ٹھیک ہے، 10 دن بھی اوپر گزر جاتے ہیں تو وہ نہیں آتا ہے، تو وہ بڑا ایکسائٹڈ ہو کے خوش ہو کے اس کو نکالتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، مارکیٹ جا کے وہ ایک بندے کو کہتا ہے یار اس کا ریٹ لگا دو، تو میں نے 2 مہینے پہلے جب اس کو لیا تھا اس کا 40,000 روپیہ مارکیٹ ریٹ تھا، اب اس کا ریٹ لگاؤ کتنا ہے؟ تو وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی شکل دیکھتا ہے، کہتا ہے یار تم مذاق کر رہے ہو، یہ تو پتل کا ہے، تو وہ تھوڑا ہڑبڑا جاتا ہے اور بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں دوبارہ چیک کرو، دوبارہ چیک کرتا ہے، کہتا ہے جی ہاں جی یہ سونا نہیں یہ پتل ہے۔ وہ اس سے لیتا ہے، 100 دکانوں پہ جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم ٹینشن میں تھا، اس میں ٹائم گھبراہٹ میں وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہر جگہ سے یہی جواب ملتا ہے کہ یہ پتل کا ہے۔ اچھا، وہ گھر واپس آتا ہے، جو اس کی عادت ہوتی ہے اس کو وہ ہمیشہ نکال کے اکثر دیکھتا ہوتا تھا، تو اس کی عادت ہوتی ہے وہ اس کو پہلے کاغذ میں لپیٹتا ہے، پھر ایک پنی میں لپیٹتا ہے، پھر شاپر میں ڈالتا ہے، باکس میں ڈال کے وہ اس کو رکھنے لگتا ہے، تو سوچتا ہے میں اس کو کیوں سنبھال رہا ہوں، میں اس کو پھینک دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس کو وہاں پہ ہی کمرے میں پھینک دیتا ہے۔ تو اس ساری بات کا مفہوم جو ہے جو انہوں نے نیچے نکالا تھا کہ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں لگتا نا کہ یہ چیز سونے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز پتل کی ہے، وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز پتل کی ہے تو اس کو ویلیو دینا بند کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میں آن لائن ورکنگ کرتی ہوں، تو اس میں بہت ساری لیڈیز کے ساتھ میری کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہیں، تو ان میں سے کافی لیڈیز ایسی ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اور مجھ سے اپنی کوئی نہ کوئی بات ڈسکس کر لیتی ہے، تو انہی میں سے ایک چھوٹی سی میری پیاری سی بہن نے مجھ سے ڈسکس کیا تھا کہ مصباح میری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں رکھ بھی نہیں سکتی ہوں اپنی زندگی میں، کیونکہ اگر رکھتی ہوں تو ذہنی اذیت کا باعث ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میں ان کو نکالنا بھی چاہوں تو نکال نہیں سکتی کیونکہ میرے وہ بہت قریبی رشتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی چیز ڈسکس کرتی ہوں کہ جب ہم لوگ ان کو اپنی زندگی سے نکال نہیں نہ سکتے ہیں، جو واقعے میں ہم لوگوں نے سنا کہ ہم لوگ ان کو ویلیو دینا بند کر سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ کو اس واقعے میں پتہ لگا کہ ہم لوگوں کو جب تک پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز سونے کی ہے ہم اس کو ویلیو دیتے رہتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں، جب ہمیں پتہ لگتا ہے یہ پتل ہے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اس کیٹاگری کا ہے یا یہ بندہ ہمارے لیے اذیت کا باعث ہے، ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بد اخلاقی تو کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس میں اور ہم میں فرق کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنا ہے، جسمانی طور پہ، اپنے مالی طور پہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو محدود کرنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کے ساتھ کچھ کرتا ہے نا
تو ہم لوگوں نے اس کو ویلیو ہی نہیں دینی ہے. ہم نے جس طرح ہم لوگ اکثر کرتے ہیں کہ 10 بندوں کو بتاتے تھے کہ یار اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا. ہم لوگوں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے, ہم لوگوں نے اس کو ویلیو ہی نہیں دینی. ٹھیک ہے, وہ یہی چاہتے ہیں. وہ ایسے لوگ کا اصل میں نا, وہ کہہ لیں کہ میں کہتی ہوں میری بھی زندگی میں جو ایکسپیرینس ہے, وہ کمپلیکس کا خود شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ دوسروں کو اذیت دیتے ہیں, اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسی طرح ویلیو ملنی ہے, تو ہم لوگ اسی طرح ویلیو ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ بھی اس طرح کی کہہ لیں کہ نیچ حرکتیں کرتے ہیں, تو ہم لوگوں نے ان کو ویلیو بالکل بھی نہیں دینی ہے. وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں نا, ان کو آپ لوگ اوائڈ کریں. سب سے بہتر سے بہترین طریقہ یہی ہے, ایک کہہ لیں کہ ان کے اوپر احسان کریں یہ کام کر کے. ٹھیک ہے, احسان یہ نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے پانی پلایا تو میں نے اس کو کھانا کھلایا, یہ احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے, یا ہم نے اس کے ساتھ کچھ نیکی کی ہے, بدلے میں اس نے اس کا ہمیں صلہ نہیں دیا, یا اس نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے, ہم لوگوں نے اس کو رسپانس نہیں کیا. میں کہتی ہوں یہ احسان ہے. یہ احسان ہم لوگوں نے اس کے اوپر کرنا ہے. آپ دیکھنا وہ بندہ خود بخود کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اوائڈ کرنا شروع ہو جائے گا. آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا جب ہم لوگ اس کو ویلیو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سب بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. اور یہ تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن ہم لوگ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی کہہ لیں کہ محنت کی بات ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی. اگر آپ کو میں ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ وہی چیز شیئر کر رہی ہوتی ہوں یار, کہ جو میری ریئل لائف میں چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اسکرپٹ میں نے کبھی نہیں لکھا. ہاں, یہ میری شیخ سیدی کا بہت پہلے واقعہ سنا تھا, تو میں نے کہا یہ میں اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, سبسکرائب کر دیجیے گا, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.